تو تقی ہاشمی صاحب جیسے عالم شخصیت نے جناب وہی بچوں والی کہانی سنا دی کہ جی وہ ماں سے مانگتا ہے، اللہ کو اسے پتا ہے باپ نے لے کے دینا ہے، لیکن ماں کی سفارش یعنی بات کی جاتی ہے کہ بھئی جب آپ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا محتاج مانتے ہیں، ان کو خالق رازق نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے، تو پھر یہ تمہارا پکارنا کیا فضول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ فضول کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، اگر وہ اللہ سے کچھ مانگ لیں تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، یہ فضول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، نہ کہ دلیل دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دیکھو یہ بچوں والی دلیل لے کر آگے، ٹھیک ہے؟ بچے کی دلیل کیوں کہ یہ بچے کو ہی پتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے گاڑی مانگ رہا ہوں تو میری والدہ کے پاس نہیں ہے گاڑی کے پیسے، تو بچہ کیا فضول کام کر رہا ہے؟ وہ بھی بڑا ذہین ہے، اسے پوچھیں گے تم کیوں والدہ کو پکار رہے ہو، کیوں والدہ سے مانگ رہے ہو، والدہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہے گا کوئی والدہ کی بڑی چلتی ہے میرے والد کے ہاں، ٹھیک ہے؟ اگر والدہ سے مانگ رہا ہوں تو والدہ مجھے لے کے دے دے گی۔ بچے سے پوچھو اپنی والدہ کو تم مانتے ہو کہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا اس کے پاس پیسہ ہے۔ تم مانتے ہو کہ والدہ تمہاری نوکری کرتی ہے، پیسے کماتی ہے؟ جی نہیں مانتا۔ تم مانتے ہو کہ والدہ کے پاس میں پیسے پڑے؟ نہیں مانتا۔ تم مانتے ہو کہ والدہ دکان پہ جائے گی گاڑی لے کے دے گی یا ایسا کر سکتی ہے؟ جی نہیں مانتا۔ سب چیزیں نہیں مانتا، پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ آگے جا کے ڈیمانڈ کریں گی اور مجھے گاڑی دلوا دیں گی، تو بچے کا ماننا بھی فضول نہیں ہے، جبکہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری والدہ بے بس ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ مثال ہم آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ اگر آپ اس عقیدے کے قائل بھی ہو جائیں کہ اہل بیت کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے اور محتاج محض ہیں، محتاج تو ہیں ہی صاحب اللہ کے نزدیک کیا محتاج ہیں، پھر بھی ان کو پکارنا، ان سے نہیں، مانگنا اللہ نے یہ ان آپ کے نفوس میں کوئی، ہاشمی صاحب ایسے ہی ہے نا، ابھی ہم یہ آپ نے جیسے مثال دی، ان جیسے بندوں کے سامنے مثال دی نا بھائی، وہ ایک بڑھیا نے خدا کے وجود کے لیے کیا مثال دی تھی کہ جیسے یہ ایک چکی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو ایسے ہی پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ افراد کہیں گے اچھا اب اللہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں چکیوں کی مثالیں دینی پڑیں گی، یعنی اب ایسے خدا ثابت ہوگا، ایسے توحید ثابت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ دلیل اور تقریب ذہن کے لیے اس دلیل کو سمجھانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ کہ پاکستان میں اس وقت عقائد کے اوپر کام نہیں ہوا، آپ لوگ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے وہابیت کے اوپر پورا کورس کیا ہے، آپ نے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا ہے، تو آپ جب ان کے اعتراض فیس بک یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو جہلوں والی باتیں ہیں، آپ فوراً ان کے اوپر غصے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو غصے نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں بہت بڑا علمی گیپ ہے۔ اب آپ کو میں کیا مثال دوں کہ پاکستان میں جو مرزا انجینئر ہیں آپ کے، اہل بیت سے تمسک کرو جیسے کہ قرآن سے تمسک کرتے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن کو تو میں نے تمسک کی ہوگا، ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے، اہل بیت کہاں پہ، مولوی کہاں پہ؟ یعنی جو اتنے ان کے پڑھے لکھے بندے شمار ہوتے ہیں ان کی یہ حالت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ مزدور کے جو ہے وہ اس نے پیسے دینے تھے، پیسے اس کے بینک میں تھے، اس نے مزدور کو کہا کہ تم جو ہے وہ یہاں پہ دھوپ پہ کھڑے رہو، دھوپ پہ تم کھڑے رہو، میں جاتا ہوں بینک سے جو ہے نا وہ پیسے نکال کے لاتا ہوں، خبردار درخت کی چھاؤں میں نہیں جانا۔ تو اس نے کہا بھی کیوں؟ اس نے کہا کیوں کہ جی حدیث ہے کہ مزدور کو مزدوری دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تم چھاؤں میں چلے گئے تو تمہارا پسینہ خشک ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہماری قوم کی حالت ہے کہ نہ تمسک کا مطلب پتا، نہ اس حدیث کا مطلب پتا، نہ تدعونا کا مطلب پتا کہ یہ جو پکارنا ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب کچھ نہیں پتا تو آپ وہاں پہ شہباز صاحب آتے ہیں کہتے ہیں یہ تو میرے اسٹوڈنٹ کو چیزیں پتہ ہیں، آپ فوراً غصے ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کا غصہ ہونا غصہ نہیں بنتا ہوتا نہیں ہے۔ ہاشمی صاحب، اور سمجھائیں لوگوں کو جتنا ہو سکے سمجھائیں، ہاشمی صاحب دیکھیں آپ کی سمپل سی ذمہ بات ہے، دیکھیں ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا ہے مخاطبین آپ کے ہیں، ابھی وہی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کے کہہ رہے ہیں مجھے جواب دو جواب دو، ہم نے کہا بھائی آؤ سامنے بیٹھ کے گفتگو کر لو، وہ بندہ آپ کہہ رہا ہو کہ جتنی شہباز عثمانی کی عمر ہے نا اتنا تو میں نے علم کلام پڑھ رکھا ہے، اور وہ ایک راوی حدیث پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے عمرو ابن شمر نے کہا ہے، اس کو امر پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے اتنا میری عمر ہو جتنی اس کی عمر ہے اتنا میں نے علم کلام پڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کیا کہوں، عمرو ایسے یار کے لوگ ڈرامے دیکھ کے وہ آپ راویوں کو اس نے عمرو بنا دیا ہے۔ دیکھیں وہ ایسے ہمارے وہ نہیں آتے تھے، کیا نام ہے، سید حسنین حسنین کاظمی کاظمی، صاحب، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہوا، ایک اس نے ترجمہ لگایا، روایت کے شروع کی ہماری بحث ہے، اس نے ایک ترجمہ لگایا میرے خیال میں کافی کا تھا، تو میں نے کہا یہ ترجمہ غلط ہوا ہے، واو عاطفہ آ چکی ہے، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، مستانفہ ہے، ایک نیا فعل آ گیا، اس کے اپنا فعل ہے۔ تو وہ مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا افسوس ہے۔ میں کہ کس بات کا افسوس ہے؟ کہتے ہیں اتنا عرصہ آپ کو حوضہ نجف میں ہو رہے ہیں، ابھی تک آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا عربی سے سیدھا، ٹھیک ہے؟ اس کی یہ سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری قوم بیچاروں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ تو ہم ایک نے اس خوش کو فہمی بلایا مبتلا تھا، ہے، تبھی تو بلایا تھا، تبھی تو اس کو بلایا تھا، ٹھیک آپ ہے؟ کے ساتھ لیکن بٹھایا تھا، آپ کے بڑے بھائی بنا دیا تھا ہم نے اس کو۔ اب بعد میں کیا ہوا، وہ خود کہتا تھا کہ ہاشمی صاحب آپ خود عربی عبارت پڑھ لیجئے، میری عربی کمزور ہے۔ بعد میں وہ خود کہتا تھا عربی کمزور ہے، شروع میں کیا کہتا تھا کہ تم نجف والوں کو عربی نہیں آتی،
لیکن بعد میں اس نے اعتراف کیا ٹھیک ہے ترجمے تک غلط ہو رہے ہیں سب کچھ غلط ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں ایسے ایسے ایجوکیٹ کرنے سے ہوتی ہیں تو لہٰذا میری آخری پھر نصیحت ہے کہ آپ تھوڑا حوصلے سے کام لیں صبر سے کام لیں بہت بڑا گیپ ہے جوانوں کے پاس دلائل نہیں پہنچے ان کو اچھے طریقے سے دلائل بتائیں بجائے اس کے ان کو کہیں کہ تم جاہل ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تم نے غلطی کر دی وہ غلطی کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا غلطی نہیں کر نہیں اس وہ کی اصلاح نوجوان کریں بالکل لجباز صحیح ہیں، نوجوانوں کی ہے تربیت کی جہاں تک تعلق ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ گوگل میٹ کے اوپر ایک رکھ لیتے ہیں سیشن، جو مومنین واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جو لجباز ہوتے ہیں تو ایسے جہلوں کے تو قالوا سلامہ قرآن نے کہا ہے کہ بھائی سلام کرو جان چھڑا ان کو، اور ایسے بندوں کو اب ہم نے یہ جتنے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے افراد آئے تھے تو ان کو ایکسپوز کرنا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی لوگ ان کی جاہلیت سے آشکار ہو، جب تک سامنے والے کی جاہلیت آشکار نہیں کریں گے نا تب تک لوگ اس کے پیچھے اس کی لال بتی کے پیچھے ایسے ہی لگتے رہیں گے۔ ایسے ہم نے زرق نقوی کے کتنے اس جہالتیں اشکار کی تھیں، اب کسی کی جہالت آشکار کرنا کوئی نہ کبھی کام ہے نہ یہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کے طریقہ واردات ہونا چاہیے، آپ ایک میٹھی تار ہے اپنا وہ ٹھنڈی تار ہے، ہم تھوڑے سے گرم ہو جاتے ہیں، بس مسئلہ یہی ہے، باقی طریقہ واردات ہوتا ہے۔